بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فرمایا اچھی طرح جان لو کہ جو چیز بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے کے دن نازل فرمایا کہ دونوں جماعتیں مقابل ہوئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام امتوں میں جہاد تو فرض رہا، لیکن جب کفار کو شکست ہوتی ہے، شکست خوردہ لشکر جو کچھ میدان میں مال، اسباب، اسلحہ، ذرائع، گھوڑے وغیرہ چھوڑ جاتا، وہ فاتح فوج کے حصے میں آ جاتا، تو مال غنیمت کا کھانا کسی مذہب میں بھی حلال نہیں تھا، بلکہ اسے ایک جگہ جمع کر دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی. تو یہ اس مال کی قبولیت کی بھی دلیل تھی اور جہاد کے قبولیت کی بھی دلیل ہوتی تھی. اور اگر کبھی کوئی مال اس طرح نہ جلتا یا آسمان سے آگ نہ آتی تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ یہ مال منحوس ہے اور اس جہاد میں کوئی کمی رہ گئی، کہیں کوئی خلوص نہیں تھا یا کوئی عمل حکم الہی کے مطابق نہیں ہوا، کوئی پھر بھی اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آپ پر مال غنیمت، آپ پر اور آپ کے طفیل، آپ کی امت پر حلال کر دیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر زکوٰۃ کو منع کر دیا گیا، زکوٰۃ سے روک دیا گیا، چونکہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، مال کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے دی جاتی ہے. لیکن غنیمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کر دیا گیا، اور جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ، 4 حصے مجاہدین پر تقسیم ہو جاتے تھے،
5واں حصہ اللہ کا اور بیت المال کا ہوتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہوتا تھا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اس کے خرچ کے کون کون سے، مصارف کے کون کون سے مقام ہیں، تو فرمایا وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو اللہ کریم نے مال غنیمت کا 5واں حصہ جو بیت المال میں جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویل میں دیا اور اس کے مصارف ارشاد فرما دیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان مصارف میں برابر تقسیم ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، جس کو جتنا ضروری سمجھیں، جس کو جس قدر ضروری اور ضرورت مند سمجھیں، اس کو اس قدر عطا فرما دیں۔ تو اس کی تقسیم کے مصارف ارشاد فرما دیے گئے، لیکن اسے تقسیم کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جتنا حضور اپنے خرچ کے لیے چاہیں رکھ لیں، اپنے قرابت داروں کو عطا فرمائیں، یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں کو عطا فرمائیں اور ان کی مدد فرمائیں۔ اور اسے اس انداز سے ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ نے اسے اس طرح سے کر دیا، لہذا کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ ہم نے حق و باطل میں فرق کرنے کے دن اپنے بندے پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد معرکہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی معرکہ بدر نے حق و باطل میں، مومن و کافر میں، سچ اور جھوٹ میں تفریق پیدا کر دی، امتیاز پیدا کر دیا۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک عجیب معرکہ ہے، جس کی تاریخ بڑی عجیب ہے کہ اہل مکہ نے پورے مکہ میں چندہ کیا اور ایک تجارتی قافلہ بھیجا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ یہ قافلہ کما کر لائے گا اس سے جنگی تیاریاں کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی اور مدینہ منورہ اور اس کے رہنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ جب وہ قافلہ اپنا تجارتی مال اسباب بیچ کر، خرید کر، تجارت کر کے واپس ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو اطلاع ملی، ہوں یاد آئے کمال ہے، اج بھی ویلے تو یاد آئے، تو مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اب عجیب بات ہے، قدرت کے اپنے کام ہیں اور اللہ کریم اس دار دنیا میں، عالم اسباب میں مسبب الاسباب بھی خود ہے، اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے، ترک سبب نہیں فرماتا، اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو عجیب سبب پیدا ہوا کہ ادھر مکہ والوں کو بھی اطلاع ہو گئی کہ مسلمان کافرے کا راستہ روکیں، چنانچہ انہوں نے بڑا شور کیا، اکٹھے ہوئے اور 1000 کا لشکر جرار، بڑے بڑے چیدہ سردار اور بڑے بڑے لڑاکا نوجوان اور اسلحہ اور خوراک اور سواریاں، اونٹ اور گھوڑے لے کر وہ قافلے کو بچانے کے لیے چل پڑے۔ تو ایک عجیب منظر بن گیا کہ مسلمان بدر میں پہنچے
تو بدر سے 2.5-3 میل نیچے کی سمندر کی طرف سمندر کے ساحل کے کنارے قافلہ جا رہا تھا. بدر کے میدان کے دوسرے کنارے پر مشرکین مکہ پہنچ گئے. اب ظاہر ہے قافلہ تو ایک سائڈ سے گزر رہا تھا، وہ تو بچ کے نکل گیا. جب قافلہ نکل گیا تو مسلمانوں کی تیاری تو کسی لشکر سے لڑنے کے لیے نہیں تھی. اسلحہ بھی بہت کم تھا، سواریاں بھی نام کو تھیں، راشن بھی نہیں تھا، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور مشرکین مکہ کا مقصد تھا قافلے کو بچانا. ان کا مقصد پورا ہو گیا، قافلہ بچ کر نکل گیا. لڑائی کی ضرورت انہیں بھی اب نہیں تھی، انہیں واپس چلا جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. سو فرمایا اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ اس دن جو یوم الفرقان تھا، جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا، چنانچہ مسلمان اور کافر ٹکرا گئے. عددی قوت بھی مسلمانوں کی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کم تھی، راشن بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا. کفار کے بڑے مشاق نوجوان اور بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، اور بڑا اسلحہ بھی تھا، راشن بھی وافر تھا. لیکن جب مقابلہ ہوا تو انہیں نہ صرف شکست فاش ہوئی بلکہ چیدہ چوٹی کے 70 جنگجو میدان میں کھیت رہے اور 70 نامور قید ہو گئے، اور لشکر تباہ و برباد ہو کر شکست کھا کر میدان سے بھاگ گیا. اور حق و باطل کا فرق ہر ایک کے لیے واضح ہو گیا. اللہ کریم نے اسے یوم فرقان ارشاد فرمایا ہے. اذ التقى الجمعان، جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئی تھیں تو قدرت باری کا نظارہ ہر ایک نے کر لیا. واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے اسباب سے مالا مال اور بڑے متکبر اور مغرور اور بڑے جنگی ماہرین کے لشکر کو شکست فاش دی، اور نسبتاً افرادی قوت میں بھی کمزور، اسلحہ بھی کم، راشن بھی کم، لیکن چونکہ حق ساتھ تھا تو لشکر اسلام کو فتح ہوئی. اور وہ دن حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے کا دن تھا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اہل مکہ نہ صرف مشرک تھے، نہ صرف بت پرست تھے، بلکہ ان کا نظام بھی ظالمانہ تھا. غریبوں کو زبردستی غلام بنا لیا جاتا، پکڑ کر بیچ دیا جاتا، فروخت کر دیا جاتا، پھر فروخت در فروخت ہوتے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. غلام کی زندگی کا کلی اختیار مالک کے پاس، تاکہ وہ چاہے تو اسے قتل کر دے. وہ جتنا بوجھ اس پر ڈالے، جو کام وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، سارا دن اس سے کام کرائے، جھوٹا میٹھا کوئی بچا کھچا کھانا دے دیا، پھٹا پرانا لباس دے دیا. بلکہ غلاموں کو پورا لباس نہیں دیا جاتا تھا، آدھا لباس دیا جاتا تھا تاکہ شناخت رہے کہ یہ غلام ہے. تو ایک ظالمانہ ماحول تھا، ایک ناانصافی کی دنیا تھی، جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے، اسلام نے آواز بلند کی اور میدان جنگ میں مقابلہ کیا، اور حق کو فتح ہوئی، اور لوگوں کو اپنے حقوق ملنا شروع ہوئے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم شکاگو کے مزدوروں کا دن مناتے ہیں، یوم بدر نہیں مناتے، جو واقعی مظلوموں سے ظلم کو اکھاڑ پھینکنے کا دن تھا. اور تاریخی اعتبار سے صدیوں بعد ایسا دن
اس بوڑھے آسمان نے دیکھا، ورنہ صدیاں گزر گئی تھیں غریبوں کو پستے اور ظلم سہتے اور مار کھاتے اور بکتے اور فروخت ہوتے۔ تو فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے اور ان اسباب میں نتائج بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، جس وقت تم میدان کے قریبی سرے پر تھے اور دوسرے پرلے سرے پر مشرکین مکہ تھے، اور قافلہ تم سے قافلے والے نیچے تھے، یعنی سمندر کی طرف تھے، قافلہ تو بچ کر نکل گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان بدر کے میدان بدر کے ایک سرے پر تھے، دوسرے سرے پر مشرکین مکہ تھے، اور قافلہ 2.5-3 میل نیچے کی طرف سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم کوئی بات طے کرتے تو وقت مقررہ پر ضرور آگے پیچھے ہو جاتا۔ اگر یہ فیصلہ انسانی ہوتا، لوگوں کی آراء پہ ہوتا، تو شاید قافلہ پہلے نکل جاتا، مکے والے بعد میں پہنچتے، یا قافلے والے اور طرف سے نکل جاتے اور مسلمان کہیں اور پہنچتے، تو آگا پیچھا ہو سکتا تھا۔ یعنی مقررہ وقت اس طرح کہ مکے والے بھی وہیں پہنچیں، قافلہ بھی وہیں سے گزر رہا ہو اور مسلمان بھی وہیں پہنچ جائیں، یہ اللہ کریم کی اپنی منصوبہ بندی تھی۔ اگر لوگوں کی رائے پہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہو جاتا۔ اسلام میں رائے دینا منع نہیں ہے، رائے ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے، وہ ایک دوسرے سے مطابقت کرتی ہے یا نہیں، لیکن مشورہ ہر کوئی اپنی ثوابدید پہ دیتا ہے، مگر عمل اس پر ہوتا ہے جو فیصلہ امیر کرتا ہے۔ سب کی رائے سن کر فیصلہ دینے کا حق امیر کو ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ہے اختلاف رائے، لیکن اگر کوئی اس بات پہ اصرار کرے اور اڑ جائے کہ میری ہی رائے پہ عمل کیا جائے، تو یہاں سے پھر اختلاف مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اختلاف رائے نہیں رہتا، پھر یہ مخالفت بن جاتی ہے، اور یہ جماعتوں، حکومتوں، قوموں کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے، اور اس سے امور جو ہیں وہ سلامتی سے طے نہیں پاتے کہ ہر کوئی اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ جو پورے ملک میں افراتفری کا سبب بنا ہوا ہے، اور جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، قتل و غارت گری بھی شامل ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں؟ اگر آپ تلاش کریں گے تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا میں کہتا ہوں سارے وہی بات مان لیں۔ تو جب یہ اختلاف مخالفت کی حد کو پہنچتا ہے تو پھر آپس میں لڑائی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اختلاف رائے کا حق تو ہر ایک کو ہے، لیکن امور طے وہ ہستی کرے گی جس کو مسلمانوں نے اپنا امیر منتخب کیا، اور سب کو اس کی اطاعت کرنا ہوگی۔ یعنی رائے دینے کا تو حق ہے، رائے مسلط کرنے کا، ٹھونسنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ضرور وقت مقررہ پر آگے پیچھے ہو جاتا، لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے، وقت نکل جاتا، قافلہ نکل جاتا، اہل مکہ کہیں اور پہنچتے، مسلمان کہیں اور پہنچتے۔ لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا کر سکتا ہے، تاکہ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے پورا فرمائے۔ تو کوئی اختلاف رائے بھی مسلمانوں میں نہ ہوا۔ عجیب بات ہے کہ اہل مکہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور قافلہ بھی بچ کر نکل گیا، تو اب پیچھے 2 جماعتیں رہ گئیں۔
مسلمان تھے 313، ان کے پاس 8 زرے، 6 تلواریں، کو 8-10 گھوڑے اور اس طرح کی تھی۔ کھانے کو 5-5 کھجوریں یوم بدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی تھی، جو سارے دن کا کھانا تھا۔ دوسری طرف لشکر تھا کفار کا، جو 1000 مستعد لوگوں پہ اور تجربہ کار جنگجوؤں پہ مشتمل تھا، اور جس میں بڑے بڑے مکے کے سردار بھی موجود تھے۔ تو فرمایا اللہ جب چاہتے ہیں جو کام اللہ کو منظور ہو وہ ہو جاتا ہے، اس کے اسباب بھی اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اہل مکہ کو بھی تحریک ہوئی، ایسے وقت پہ نکلے، اور اس طرح انہوں نے سفر طے کیا کہ مقررہ وقت پر بدر میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں کو خبر ہو گئی، انہوں نے رات ہی کو اپنا مال اسباب اونٹوں پہ لادا اور راتوں رات نکلنے کی کوشش کی۔ وہ ایک طرف سے بچ کر نکل گئے، اور مسلمان بھی میدان بدر میں اسی وقت پہنچ گئے۔ تو اللہ کریم چاہتے تھے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس سے ہلاک ہونا ہے وہ بھی واضح دلیل پر ہلاک ہو، اسے پتہ چلے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں ناحق پر ہوں، حق پر کون ہے۔ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے زندگی نصیب ہو اس کے پاس بھی واضح دلیل ہو۔ یاد رکھیں، ہم موت سمجھتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے خاتمے کو، کہ جس کی سانس رک گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، یہ مر گیا۔ قرآن کریم ایمان کے چلے جانے کو حقیقی موت قرار دیتا ہے۔ یہ جسے عرفاً ہم موت کہتے ہیں، یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ عارضی زندگی جو دنیا کی ہے اس کا خاتمہ ہے، اور ابدی زندگی جو آخرت کی ہے اس کی ابتدا ہے۔ تو مرنے والا ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا دل ایمان سے خالی ہو جائے وہ مر گیا، وہ تباہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو وہ قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان سے محرومی کو موت قرار دیا گیا، کہ جسے ایمان سے محروم بھی ہونا ہے وہ بھی یہ دیکھ لے کہ ایمان اور حق کے فاتح ہونا بغیر اسباب دنیا کے ان کے حق پر ہونے کی اور تائید باری کی دلیل ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ اور کافروں کا باوجود اسباب کے ہلاک ہو جانا، شکست کھا جانا، تباہ ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ اب جسے ایمان سے محروم ہونا ہے اس کے سامنے بھی حق تو واضح ہو گیا، دلیل واضح ہو گئی۔ اب اگر وہ حق سے محروم ہوتا ہے، ایمان سے محروم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اور جسے اللہ نے نور ایمان بخشا ہے اس کے پاس بھی یہ دلیل آ گئی کہ اللہ کی تائید حاصل ہے تو فتح نصیب ہوئی اور حق کا قیام ہوا۔ صرف فتح مقصود نہیں ہوتی، ہر مقابل 2 بندے ہوں یا 2 فوجیں ہوں یا 2 قومیں ہوں یا 2 ملک ہوں، جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے۔ اسلام اس ہار جیت کو فتح شکست نہیں کہتا، اسلام فتح کہتا ہے کہ حق غالب آئے، انصاف غالب آئے، عدل غالب آئے، امن غالب آئے، ایسی فتح جس کے نتیجے میں لوگوں کو حقوق ملے، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر ایک کے ساتھ عدل کیا جائے۔ یہ کامیابی جو ہے اس میں تائید باری ہے۔ اور شکست یہ ہے کہ ظلم کو شکست ہو، زیادتی کو شکست ہو، ناانصافی کو شکست ہو، تو اسلام اس کو حق کی دلیل قرار دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے، گورے کالے،
ہر طرح کے لوگ جو دنیا میں شمال جنوب مشرق مغرب میں جہاں تک انسانیت پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبعوث. آپ نے مدینہ منورہ میں جب ریاست اسلامی قائم ہوئی تو قرب و جوار کے حکمرانوں کو بھی اپنے گرامی نامہ ہے قاصدوں کو دے کر روانہ فرمائے اور دعوت اسلام دی، لیکن اس کے باوجود دنیا دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. خود بنفس نفیس یہ روئے زمین جو ہے اس میں خوش قسمت ترین ٹکڑا عرب ہی کی سرزمین ہے، جزیرہ نما عرب ہی کی، جس نے قدوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے. کسی دوسری زمین پر حضور نے حیات دنیا میں قدم رنجہ نہیں فرمایا. تو پیغام ساری انسانیت کے لیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دنیا مدینہ مکہ مکرمہ یا اس کے نواح میں یا پھر طائف تک، مکہ مکرمہ کے نواح میں جہاں آپ کی پرورش ہوئی اور جہاں آپ طائف تک تشریف لے گئے، یا مختلف قبائل یا تبوک یا مدینہ منورہ تک یا تبوک تک، یعنی یہ سارا جو سفر دنیا میں آپ نے جس زمین کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا وہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہے، اور مبعوث ہوتے ہیں حضور روئے زمین کے لیے. تو وصال نبوی کے بعد یہ ذمہ داری خلفائے راشدین پر آ پڑی، صحابہ کرام پر تھی اور ان کے امیر خلفائے راشدین تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 23 برس عہد نبوت ہے، بعثت کے بعد 13 برس حضور مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، 10 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے، اور 23 برس میں دین مکمل ہو گیا، قرآن پورا نازل ہو گیا، قرآن لوگوں کو سکھا دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حافظ ہو گئے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت ہر سورت ترتیب کے ساتھ لکھوا دی. جب کوئی آیت نازل ہوتی حضور فرماتے یہ فلاں سورت میں لکھو اور اس کو فلاں جگہ فلاں آیت سے پہلے فلاں سے پیچھے لکھو. یہ ساری ترتیب جو قرآن کی آج ہمارے پاس ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی. قرآن مکمل ہو گیا، احکام دین حضور نے ان خوش نصیبوں کو جنہیں شرف صحابیت نصیب ہوا سکھا دیے، بلکہ 10 برس وہ لوگ عمل کرتے رہے، حضور مشاہدہ فرماتے رہے اور تصدیق فرماتے رہے کہ اس حکم کا یہی طریقہ اور اس پر ایسے ہی عمل ہوگا. دین مکمل ہو گیا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. تو جزیرہ نما عرب کے بعد تو سارا روئے زمین پڑا تھا. وہ ذمہ داری خلفائے راشدین کو تفویض ہوئی، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں وصال نبوی کے بعد ٹھیک 23 برسوں میں شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق تک پوری روئے زمین پر اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا. ایک ایسی سلطنت وجود میں آ چکی تھی کہ جو شمال میں سائبیریا سے جنوب میں افریقہ تک نکل گئی تھی، اور مغرب میں اسپانیہ سے مشرق میں چین تک پہنچ گئی تھی. اب ایسی ریاست کی بات کسی گڈریے کی جھونپڑی سے بھی پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اور اتنی وسیع سلطنت کو خلفائے راشدین کے عہد میں جو فتح ہوئی، مورخ لکھتے ہیں کہ کسی بوڑھے کی آہ، کسی عورت کی چیخ اور کسی بچے کے آنسو دکھائی نہیں دیتے کہ فاتح لشکر نے کہیں زیادتی کی ہو، بلکہ غلاموں کو آزادی ملی، محکوموں کو آزادی ملی، مظلوموں کو انصاف ملا، اور جہاں تک لشکر اسلام گیا وہاں تک آبادی، عدل اور انصاف پھیلاتا چلا گیا. تو یہ دلیل ہے کہ تائید باری خلفائے راشدین کے ساتھ تھی، یعنی اسلام نے اس کو فتح قرار دیا ہے.
تو فرمایا حق اس طرح واضح ہو جائے کہ جس نے پھر بھی کفر پہ مرنا ہے اسے یہ شکوہ نہ ہو، قیامت کو یہ نہ کہے کہ مجھے کسی نے کوئی دلیل ہی نہیں دی، مجھے کسی نے قائل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جسے حق قبول کرنے اس کے پاس بھی واضح دلیل ہو جائے کہ تائید باری کس کے ساتھ ہے، وہ اس کا دامن تھام سکے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ سننا اس بات کا ہوتا ہے جو منہ سے نکلتی ہے، جہاں کسی کے لب ہلتے ہیں، جہاں کسی کے لبوں سے کوئی آواز سرگوشی میں بھی نکلتی، اللہ کریم سن رہے ہیں۔ اور جو باتیں لوگ چھپا لیتے ہیں، زبان تک نہیں لاتے، دلوں میں دبا لیتے ہیں، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ جاننا ہوتا ہے بھیدوں کا جاننا، سننا ہوتا ہے جو بات زبان پر آئے اس کا سننا۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اسے سن رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ دلوں میں چھپا لیتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں۔ پھر وہ اسباب کیسے پیدا فرماتے ہیں؟ فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے میرے حبیب جب آپ کو اللہ کریم نے خواب میں کفار کی تعداد بہت تھوڑی اور قلیل دکھلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب مبارک میں دیکھا کفار کی تعداد بہت کم ہے، اور جس کی تعبیر آپ نے فرمائی کہ انہیں انشاءاللہ شکست ہو۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ بَلْ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ، اگر آپ انہیں زیادہ تعداد میں دیکھتے تو لوگوں میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لڑیں گے، کوئی کہتا کہ اللہ نے خودکشی کرنے کا حکم تو نہیں دیا جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور ہمارا لڑنا محض خود کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے، مقابلہ کرنا نہیں ہے، تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کریم آپ کو زیادہ تعداد دکھاتے وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اس معاملے میں باہمی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جہاد ہوگا، کوئی کہتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ کریم نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ یعنی اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کی نافرمانی اور حضور کی نافرمانی سے بچنے کے اسباب پیدا کر دے، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور بارہا سننے کو ملتا ہے، جس کے پاس دولت جمع ہو جائے یا جو کوئی کسی کے پاس اقتدار آ جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، خواہ وہ کافر ہو جائے، بے دین ہو جائے، بدکار ہو جائے۔ یہاں یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ حضور کے اتباع اور حضور کی اطاعت میں اختلاف سے بچنا یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے، وہ سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ خوش بخت، سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جسے اللہ گناہ سے اور اپنی اور اپنے حبیب کی نافرمانی سے بچا لے، وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ بڑا بختور ہے کہ اللہ نے وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے مسلمانوں کو اس سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ دلوں میں چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، ان سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بشری کمزوریاں کیا ہیں۔ انسان کھرا بھی ہو، مخلص بھی ہو، پھر بھی انسان ہے۔ کہیں وہ مشکل دیکھے گا تو ڈر جائے گا، کہیں وہ اپنے سے زیادہ طاقت دیکھے گا تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ اب اللہ کریم چاہتے تھے کہ کفر کی جو بڑی سے بڑی طاقت ہے اس وقت روئے زمین پر، اسے پوری قوت شان و شوکت سے میدان میں لے آئے۔ مسلمانوں کے پاس طاقت کم ہے، وسائل کم ہیں، لیکن جو ہیں
ان کو میدان میں لے آئے اور اپنی تائید سے کفر کا غرور توڑ دے، کافروں کو شکست دے، اسلام کو غلبہ دے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ تو فرمایا وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے اس نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ اپنے نبی کو خواب میں کافروں کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی، جس سے حضور نے یہ تعبیر فرمائی کہ یہ شکست کھائیں گے۔ حتیٰ کہ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر یہ بتا دیا کہ فلاں کافر بھی قتل ہوگا، وہ اس جگہ گرے گا، فلاں قتل ہوگا، وہ اس جگہ گرے گا، فلاں قتل ہوگا، وہ اس جگہ گرے گا، اس طرح سے۔ اور جب معرکہ ختم ہوا تو بعین ہی جس طرح حضور نے فرمایا تھا وہی بڑے بڑے نامور لوگ انہی جگہ پر قتل ہوئے پڑے تھے۔ اذا یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب آپ کا مسلمانوں کے لشکر کا کافروں سے مقابلہ ہوا تو انہیں کافروں کی تعداد کم نظر آتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا لشکر جو ہے یہ شاید 90 لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 90 نہیں، شاید 100 کے لگ بھگ ہوں گا، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر جرار تھا اور یہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھی سے کہا کہ 90 کے قریب تو یہ لوگ ہوں گے، اور مسلمان 313 تھے۔ تو اس نے کہا نہیں یار یہ 100 لگتے ہیں، 100 تو ہوں گے، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، جب آپ کا مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی تعداد کم نظر آتی تھی۔ ویقللکم فی اعینہم، اور انہیں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی نظر آتی تھی۔ بلکہ ابو جہل نے دیکھ کر کہا کہ یہ جو لوگ ہمارے مقابلے پر آئے ہیں یہ اتنے ہوں گے جتنے لوگ ایک اونٹ سے پیٹ بھر لیتے ہیں، اور عربوں کے نزدیک ایک معیار تھا کہ اگر اونٹ ذبح کیا جائے تو 100 آدمی اس سے کھانا کھا لیتا ہے۔ تو اس کا اندازہ بھی یہ تھا کہ یہ اتنے لوگ ہوں گے کہ ایک اونٹ سے شکم سیر ہو جائے، ان کا پیٹ بھر جائے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی۔ وہ دلیری سے بڑے آ رہے تھے کہ مٹھی بھر ہے انہیں مسل دیں گے، اور مسلمان بھی دلیری سے بڑھ رہے تھے کہ یہ تو ہم سے بہت کم ہے۔ فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اسے کر ڈالے، اسے انجام تک پہنچا دے۔ تو ہم جو اسباب کے اسیر رہتے ہیں، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، ترک سبب کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اسباب پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسباب فی ذات ہی مؤثر نہیں ہوتے، اسباب میں تاثیر بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو چیزوں کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ مولانا رومی نے کہا نا روغن بادام خشکی میں دہد، روغن بادام سراسر تر ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی کو شفا نہ دینا چاہے تو وہ بھی خشکی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ چیزوں کی اسباب کی تاثیر بدل جاتی ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسباب اختیار کیے جائیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب اختیار نہ کیے جائے جو اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ کسی غیر شرعی کام کو سبب کے طور پر اختیار کرنا بنیادی غلطی ہے۔ جو اسباب شرعاً جائز ہیں وہ ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن بھروسہ اللہ پر ہو، اور دعا یہ ہو کہ اللہ جو میرے بس میں اسباب تھے وہ تو میں نے جمع کر لی، اب مجھے کامیابی دینا یہ تیرے دست قدرت میں ہے، میری مدد فرما، مجھے کامیاب کر دے۔ اسباب پہ بھروسہ نہ کرے۔ اور یہ سارے اسباب اس لیے پیدا فرمائے گئے کہ اللہ کریم جو چاہتے ہیں اسے کر ڈالے۔
یہ اس کی اپنی مرضی کہ اس نے 13 برس مسلمانوں کو اتنا پختہ کار بنا دیا کہ دنیا کا ہر ظلم وہ سہتے رہے، لیکن ہاتھ سے دامان رسالت جانے نہیں دی۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہی کرم ہونا چاہیے جو صحابہ کبار پہ تھا، آخر ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایک چھینک بھی آ جائے تو سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے، جی آج طبیعت خراب ہے۔ کھانا نہیں چھوٹتا، سونا نہیں چھوٹتا، اپنے کاروبار دنیاوی نہیں چھوٹتے، اللہ کی عبادت چھوٹ جاتی ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور وہ لوگ تھے جن سے زندگی کا دامن چھوٹ گیا، اطاعت پیغمبر کا دامن نہیں چھوٹا، جنہوں نے جانیں دے دیں لیکن اللہ کے رسول کے احکام پر عمل پیرا رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور فرمایا یاد رکھو تمام کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو از خود ہو جائے یا اللہ کی پسند کے خلاف ہو جائے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کریم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس راستے کو کوئی چلتا ہے، جس راستے پہ چلتا رہتا ہے، ایک دن اس راستے کی منزل ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہر کوئی اس منزل پہ پہنچتا ہے جس راستے پر وہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے تو دنیاوی ناکامی بھی اس کے حصے میں آئے گی اور آخرت کی ناکامی۔ اور اگر کوئی اطاعت الہی اور اتباع رسالت کے رستے پہ گامزن ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے حصے میں آئے گی۔ یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس کے نظام اتنے پختہ ہیں کہ کسی کا ہیلا اس کے بنائے ہوئے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ہر کام اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ہر کام کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ سو اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ میری تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی میرے نبی کا اتباع کرتے ہیں، اور جو میرے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ میری تائید سے محروم ہیں، گویا وہ زندگی سے بے بہرہ ہیں، انہیں زندگی سے آشنائی نہیں ملی۔ حیات نام ہے اتباع رسالت کا، اور موت نام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت سے محرومی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔